يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 624. حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کس چیز کا معاہدہ کیا تھا جو کسی سے معاہدہ نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے مگر جو کچھ میرے پاس اس صحیفے میں ہے. آپ نے اس خط کو نکالا. اس میں لکھا تھا مومنوں کے خون برابر ہیں, وہ اپنے سوائے سب پہ احسان ہیں. ان میں سے کوئی ادنا بھی کسی کو امان دے دے تو اس کے امان کا خیال رکھا جائے گا. لوگ اپنے علاوہ ایک ہاتھ کی طرح ہیں. کسی مومن کو کافر کے بدلے نہیں قتل کیا جائے گا, نہ کسی ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو. اس نے کوئی بری بدعت ایجاد کی یا کوئی بری بدعت کرنے والے کو پناہ دی. اس پہ اللہ اور تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. ایک اور حدیث ہے, حدیث نمبر 625. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے آگے کجاوا کی چوب کی مسل رکھے پھر اس کے پیچھے نماز پڑھے. ایک اور حدیث ہے 626. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے, جانور ہمارے آگے سے گزرتے تھے. ہم نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوے کے پائے کی مثل آگے رکھ لیا کرو, جو آگے سے گزرے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک اور حدیث ہے 627. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. حضرت فضل فرماتے ہیں سلیمان بن ایوب کوفی سقا تھے. ایک اور حدیث 628. حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹنی کا دودھ پینے اور اس کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے, یعنی کلی کرتے اور ہاتھ دھوتے تھے. اونٹوں کی باندھنے کی جگہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے. بکریوں کے دودھ پینے اور اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے اور ان کے باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث 629. حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. آپ کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. پھر آپ نے وضو کیا. یہ حضرات آپ کو دیکھ رہے تھے. آپ نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈالا, اپنے بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا. اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا, اس کو 3 مرتبہ دھویا, پھر بائیں پاؤں پہ پانی ڈالا, اس کو دھویا 3 مرتبہ. پھر جو آپ کے پاس موجود تھا اس کو بتایا تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے ہی کرتے تھے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. فرمایا یہ شے ہے بتا دو قوم کو وضو کے متعلق. ایک اور حدیث 630. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ضمانت کون دے گا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضمانت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجا. ان میں سے ایک آدمی کا اس نے قتل کر دیا, پھر وہ میرے پاس ٹھہرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیجا, دوسرا بھی نکلا, اس کو قتل کیا گیا. پھر میرے پاس ٹھہرا, وہ بیمار ہو گیا, وہ اپنے بستر پہ مرا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا, جو اپنے بستر پہ مرا تھا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو گیا تھا, سب سے آخر میں وہ داخل ہوا جو سب سے پہلے قتل کیا گیا تھا. میں نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ تعجب کیوں کرتا ہے؟
اس مومنت کی نماز و تسبیحات کہاں گئیں؟ ابو داؤد نے فرمایا یہی اس کا معنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 631، حضرت معاذ بن عبداللہ التسیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حرم میں تھے، پھر آپ کو ایک پرندہ ہدیہ دیا گیا اس حالت میں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، ہم میں سے بعض نے کھا لیا، بعض نے پرہیزگاری اختیار کی۔ جب حضرت طلحہ اٹھے انہوں نے اس کو درست قرار دیا، جنہوں نے کھایا تائید کے بعد فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کھایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 632، حضرت ابو انس بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی اے ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ یمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ جانتا ہے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں فرماتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم شک نہیں کرتے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا نہیں، وہ جانتے ہیں یا نہیں، ہم لوگ مالدار تھے، ہمارے اپنے گھر تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے صبح و شام، پھر ہم واپس آ جاتے تھے، مسکین آدمی تھا، اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں تھے، اس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہم کو شک نہیں اس کو معلوم ہے، یا جو ہم نہیں جانتے تھے انہوں نے سنا جو ہم نے نہیں سنا، ہم نے میں سے کوئی بھلائی نہیں پاتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، مراد اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 633، حضرت ابو انس بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی اے ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نہیں جانتے کہ یمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے زیادہ جانتا ہے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بتائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم شک نہیں کرتے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا نہیں سنا، وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہم لوگ مالدار تھے، ہمارے اپنے گھر تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے صبح و شام، پھر ہم واپس چلے جاتے، یہ مسکین آدمی تھا، اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہی رہتا تھا، مجھے شک نہیں جو اس نے سنا ہم نے نہیں سنا، کیا تم میں کوئی بھلائی پا سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بھلائی کو نہیں پا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بیان کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی۔ ایک اور حدیث 634، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سال کا صدقہ جلدی دے دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کھجوروں پہ چڑھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ ملا رہے ہیں، مذکر کو مؤنث میں لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ شے فائدہ مند نہیں ہوگی، ان کو اس بات کی اطلاع ہوئی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کو نفع ہوتا تھا تو وہ کریں، میں نے گمان کے مطابق کیا تھا، میرے گمان پہ عمل نہ کرو، لیکن جب میں اللہ کے حوالے سے کوئی چیز کی خبر دوں تو اس کو پکڑ لو کیونکہ میں اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 636، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ بن عبید اللہ سے فرمایا میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد و غبار ہے، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے شاید آپ کو اپنے چچا زاد کی حکومت اچھی نہ معلوم ہوتی ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کی پناہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر کوئی اپنی موت کے بعد یہ کلمہ کہہ دے کہ وقت یہ کلمہ کہہ دے تو اس کی روح اس کی وجہ سے راحت پائے گی، یہاں تک کہ جسم سے روح نکل جائے، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا نہیں اور نہ ہی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں اس کلمے کو جانتا ہوں۔ حضرت تعالیٰ نے عرض کی تمام خوبیاں اللہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو حضرت ابو طالب سے کہے تھے۔ حضرت طلحہ نے کہا آپ نے سچ کہا۔ ایک اور حدیث ہے 639۔ حضرت سالم المالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آدمی نے کہا میں مدینہ شریف میں اپنی اونٹلی لایا، میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی مجھے بازار والوں کے متعلق کوئی پتہ نہیں، اگر آپ میرا سامان فروخت کریں۔ حضرت طلحہ عبید اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے شہری دیہاتی کے لیے بیع کریں، لیکن آپ بازار جا کے رکھیں، دیکھیں کہ کون آپ سے خریدتا ہے، مجھ سے مشورہ لینا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دوں دینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے کا یا آپ کو منع کر دوں۔ ایک اور حدیث ہے 640۔ حضرت سالم ابو النضر روایت فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک شیخ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں بصرہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کے ہاتھ عصا تھا اور ایک صحیفہ تھا جو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اے عبداللہ آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، کیا یہ مجھ کو تمہارے صاحب کے پاس نفع مند ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب کیا ہے؟ ایسی کتاب ہے اس میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا تمہارے لیے اس میں لکھا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ آیا، میں نوجوان تھا، ہم مدینہ میں اونٹ فروخت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ میرے والد کا دوست تھا، ہم ان کے گھر گئے۔ میرے والد نے کہا اے ابو محمد میرے ساتھ نکلیں، آپ ہماری سواریاں فروخت کریں کیونکہ ہمیں اس بازار کے متعلق کوئی معلومات نہیں۔ حضرت طلحہ نے فرمایا میں آپ کے لیے فروخت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے شہری دیہاتی کے لیے کوئی شے فروخت کرے، لیکن میں آپ کے ساتھ بازار چلتا ہوں، جب میں تمہارے لیے راضی ہو جاؤں اس آدمی کے متعلق جو تم کو فروخت کرے گا تو میں تمہیں اس کی فروخت کرنے کا حکم دوں گا۔ ہم نکلے، آپ ہمارے ساتھ نکلے، مردوں نے ہماری سواریوں کی قیمت لگائی، یہاں تک کہ جب ہم نے ایسے آدمی کو دیا جس کے دینے پہ ہم راضی تھے تو ہم نے اس کو فروخت کرنے کی قیمت لگائی۔ حضرت طلحہ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو فروخت کرو، میں تمہارے لیے راضی ہوں، تم کو پورا کر دے گا۔ ہم نے اس کو فروخت کر دیا، ہم نے اس کے لیے جو مقرر کیا تھا اس کو۔ میرے والد نے کہا آپ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیں کہ ہم صدقات میں تجاوز نہ کریں۔ فرمایا یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہم نے کہا اگر ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دونوں پسند کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں کے لیے لکھ دیں کہ ہم پہ صدقات میں تجاوز نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پسند کرتے ہیں، ان دونوں کے پاس آپ کا خط ہو۔ ان دونوں کو ایک خط لکھ دیا۔ آپ نے ان صاحب کے پاس مجھے آپ کے اس صاحب کے پاس مجھے نفع دیں، اللہ کی قسم آپ نے ہم پہ صدقات کے معاملے میں تجاوز کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں گمان نہیں کرتا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔